السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت تحفظ ہوں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں افطار کن چیزوں سے کرنا، یعنی روزہ کن چیزوں سے کھولنا سنت مبارکہ ہے، اور اس طرح روزہ کھولتے وقت یعنی افطار کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیے، ماہ رمضان کو روزے کی بے شمار فضلت ہے۔ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں، وہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب فرما دیجئے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، اللہ بذات خود ہے۔ اس لیے روزہ اخلاص کے ساتھ خلوص دل سے اور گناہوں سے بچ کر رہنی چاہیے۔ اب رہی بات کہ ماہ رمضان تو آج پہلا رمضان ہے، ہم اور اب افطار کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں سے کرنی چاہیے اور کون سی دعا پڑھیں۔ دیکھیں، افطار کے وقت ایک اہم چیز ہے اور بہت ہی مبارک گھڑی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے دو چیزیں اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو فرحت کے لیے خوشی کا مقام بنایا ہے۔ ایک ہے افطار کی گھڑی، جس وقت حلق میں پانی اترتا ہے، دل گاڑا ہو جاتا ہے، شدید گرمی ہو اس وقت، اب ٹھنڈی کا موسم آ گیا تو دقت نہیں ہے، تو وہ جو مزہ ہے اس وقت جو مزہ آتا ہے، اور ایک روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالی اپنا دیدار نصیب فرمائے، یہ دو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو افطار کے وقت یاد رکھیے دعائیں قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا رب مانگنی چاہیے۔ آج خواتین حضرات کھانے میں مصروف ہے، کھانا بنانے میں مصروف ہے، اور پکوڑا بن رہا ہے، سنگڑا بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، پکوڑا بن رہا ہے، ٹکیا بن رہا ہے، اور بنانے میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ یہ مقدس گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت کو چھوڑ کر کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پہلے 1:30 بجے 2 بجے تیار ہو جائے، تاکہ افطاری کے وہ کھانا سامنے موجود ہو اور اب دعا اللہ سے ہاتھ اٹھائے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس وقت منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، بدبو اللہ تبارک تعالی خوب محبوب، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کو بو اللہ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، یہ جو دعا ہے، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ افطار کو دعا کرنا، یہ دعا میں صرف آمین آپ کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فرشتے بھی اس آپ کے دعا میں آمین آمین فرماتے ہیں۔ اور مزید حدیث میں آیا ہے، اور مبارک خوشی کے بات یہ ہے کہ ایسے ویسے فرشتہ نہیں، وہ مبارک فرشتہ جو اللہ تبارک تعالی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس فرشتے کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ میرا عرش کو چھوڑو، بلکہ تم روزہ دار کے دعا پر، روزہ دار کے مانگے دعا پر آمین آمین کہا کرو۔ تو جو افطار کے وقت جو ہے میرے بھائی، یہ لمحہ بہت مبارک لمحہ ہے، اس پہ ہمیں آپ کو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے اس وقت کھانے پینا سامنا موجود ہے، اللہ فرشتوں فخر کرتا، دیکھ میرا بندہ میرے ڈر سے اور میری محبت سے کھانا موجود ہے لیکن کھا نہیں رہا، پیاس لگی ہے، بھوک لگی، اس کو شدید پیاس لگی ہے، لیکن کھانے میرے وجہ سے۔ فرشتے گوار اس کے گناہ سب معاف فرما، جو دعا مانگ رہا فرشتے سب آمین کہو، سب دعا قبول کرو۔ یہ لمحہ دعا قبولیت کے میرے بھائی، دعا کو ایسے ویسے میں یار سربت گھولے میں ضائع نہ کرے۔ ہاں، اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں یا آپ جلدی میں ہے، آپ اذان ہونے والی ہے، آپ کو کام میں مصروف نہیں کر پا رہے ہیں، آپ دعائی جملہ پڑھ سکتے ہیں، مانگنا ضرور نہیں ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا۔ جو آپ کو یاد ہے زبان سے پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ضرور نہیں، آپ زبان پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہاتھ اٹھا لینا۔ تو نمبر 1، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، دعا اہتمام سے کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب ہم افطار کریں تو افطار کی جو مشہور دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بھی شاندار دعا ہے جو حدیث میں آیا ہے، اس کو آپ دعا کو پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد دونوں آپ کو اختیار ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ افطاری کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افطار فرماتے تھے، کھجور سے یا چھوارے سے یا پانی سے، یہ تینوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کھجور یا چھوارا تاک عدد رکھے، 3 5 رکھے، یہ سنت ہے، لیکن یاد رکھیے نمک نہیں ہے،
تیسرا نمبر یہ ہے کہ آپ پانی جو پیجئے گا بھائی گلاس سے لے کے پڑے، یہ چلو والا میں سمجھتا بہتر نہیں، بہت ایسے خواتین ہیں جو ماشاءاللہ اسے چلو لے کے پانی پیتی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہتر عمل نہیں ہے، لیکن آپ اگر پینا چاہے تو یہ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح افطار اور سحری فرق دیکھیے، افطار ہمیں آپ کو کہا ہے کہ جلدی کرنا ہے، جلدی کے مطلب عصر کے بعد اب افطار کر لیجیے، ہے نا میرے بھائی، یا مغرب اذان سے پہلے پکڑ لے، جیسے ہمارے اہل حدیث کچھ بھائی ہیں، خدا کے واسطے بھائی آپ اپنا روزہ اگر برباد کرے آباد کرے آپ کو چوائس ہے، لیکن ہمارا آپ کو جو اہل سنت والجماعت احناف کو ماننے والے ہیں، اور اس کو آپ روزہ کو برباد کریں، اپنا حکم کسی پر نہ تھوپے، آپ اگر 5 منٹ پہلے افطار کرنا ہے آپ 10 منٹ پہلے کر لیں میرے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو حکم یہ ہوتا ہے جلدی کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب ہونے کے بعد کرے میرے بھائی، اور جو ہمارا ٹائم دے دیا گیا بھائی بس اسی ٹائم پر ہم تقلید کرتے ہیں، اسی پر چلتے ہیں، آپ تقلید منظور نہیں ہے، آپ کو مرضی یہ ہے، تو جلدی کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی وقت داخل ہوا اذان ہوئی آپ کرنا شروع کر دیں، ایسے نہیں کہ اذان ختم ہوگی اس کے بعد ہم افطار کریں گے، یہ مکروہ عمل ہے، افطار لیٹ کرنے نہیں چاہیے، اور سحری کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ وقت ختم ہونے سے پہلے آپ سحری کے لاسٹ تک لے جائیں، افطار یہ ہے کہ آپ جلد از جلد کرنے کریں وقت داخل ہوتے ہی، تو خیر یہ ہے کہ افطاری کو دعا قبول ہوتی ہے، نمبر دعا پڑھنی چاہیے، نمبر 3 دعا مانگنی چاہیے، نمبر 3 آپ یہ دعا کھانے سے پہلے یا افطار کرنے کے بعد یا افطار سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، نمبر 4 کھجور چھوارا یا آپ پانی سے آپ کر سکتے ہیں، نمک سے کرنا ہے سنت نہیں، یہ عدد کھجور کرنا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 یہ ہے کہ افطار جلدی کرنا ہے، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اذان سے پہلے نہیں ہے، اسی لیے ہمیں آپ کو ذمہ داری ہے کہ ان تمام کا خیال کریں، یہ تمام مسئلے آپ اگر دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں، ماہ رمضان کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 پر، کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ 148 پر، اور اسی طرح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 پر، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 351 پر، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 150 پر موجود ہے۔ دعا کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔